اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دیجئے جن کی وجہ سے نقمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ جملات جو ابھی تکرار ہو رہے ہیں، ان جملات میں سب میں اللہم کا تکرار ہے۔ اس اللہم کے تکرار کی وجہ یہ ہے کہ داعی ما سوی اللہ جمیع مخلوقات سے انقطاع تام کرتے ہوئے خداوند قدوس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار لفظ یا اللہ کو ذکر کرتا ہے۔ یا اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص داعی اسم اللہ سے لذت حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ اسم محبوب ہے، اسم غافر و ذنب ہے، اسی وجہ سے اس کو بار بار تکرار کرتا ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شخص داعی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عزت، جبروت، ملکوت، رحمت، اسماء کا واسطہ دیا تو ان وسائط کے ذریعے سے، ان وسائل کے ذریعے سے اس عبد کو، اس داعی کو ایک قرب معنوی حاصل ہوا ہے، اور اس قرب معنوی کی وجہ سے یہ بار بار یا اللہ کہتا ہے، اللہم کا تکرار کرتا ہے۔ اس کے بعد لفظ نقم، یہ لفظ نقم نقمت کی جمع ہے۔ جس طریقے سے نعم آئے گا آگے چل کے کہ نعم لفظ نعمت کی جمع ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور نقمات بھی اس کی جمع آئی ہے، مذکور ہے کتب لغت میں۔ نقمت کا معنی عقوبت اور عذاب ہے، جو عذاب خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہوتا ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مکافات عمل رکھتے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے، جن کا لازمہ اور تاثیر یہ ہے کہ عبد کو
دنیا میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے اور دنیا میں بھی اس کے لیے عقاب واقع ہو اور آخرت میں بھی۔ یہ مکافات عمل ہیں، یہ لازمہ عمل ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر دنیا میں بھی کچھ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو در واقع اس کیے ہوئے گناہ کا ازالہ ہوتا ہے، اور اس کے مکافات عمل میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ ان سے تعبیر نقمت سے کی جاتی ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے لیے عقوبت کا سامنا کرنا پڑے دنیا میں، ان کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ نقمت سے ہوتی ہے، یعنی اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دیجئے جن کا لازمہ دنیا میں عذاب آنا ہے، دنیا میں عقاب آنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خمسن بخمسن، پانچ چیزوں کے عوض میں حاصل ہوتی ہیں۔ قالو، سوال ہوا، کہنے لگے اے رسول خدا، ما ہی، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو 5 چیزوں کے عوض میں حاصل ہوتی ہیں، یعنی ان کا لازمہ عمل ہوتا ہے۔ آن حضرت نے فرمایا کہ 1، ما نکث القوم العہد، قوم عہد کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتی مگر یہ کہ ان کے دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یعنی عہد کی بے وفائی سے لازمہ یہ ہے کہ دشمن مسلط ہو جائے۔ پھر فرمایا ما ظہرت عنہم الفاحش الا وقد فشا فیہم الموت، دوسری چیز یہ ہے جس سے اور چیز حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فحشاء اور برے اعمال عام ہو جائیں تو ان میں کثرت موت عام ہو جاتی ہے، موت کثرت سے آنے لگتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا ما شاء فیہم الکذب، ان میں اگر کذب عام ہو جائے، شیوع پیدا کر لے اور وہ ایسے احکام انجام دینے لگیں یا حکم کرنے لگیں جو خداوند قدوس نے نازل نہ کیے ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں فقر اور غربت پیدا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ما منع الزکوٰۃ الا حبس عنہم القطر، وہ منع زکوٰۃ نہیں کریں گے، زکوٰۃ دینا بند نہیں کریں گے، مگر یہ کہ بارش کا آنا ان کے اوپر بند ہو جائے گا۔ یعنی یہ لازمہ عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ دینا بند کر دے
تو خداوند قدوس کی طرف سے بارش کا آنا بند ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ما تفق القیل الا منع النبات، وہ افراد وزن میں، تول ناب میں ہیر پھیر نہیں کریں گے، مگر یہ کہ کم و زیادتی نہیں کریں گے، مگر یہ کہ نباتات کا پیدا ہونا کم ہو جائے گا اور ان کی عمریں کم ہونے لگیں گی۔ یہ وہ مکافات عمل ہیں جو دنیا میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کو نقمت کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ بعض گناہ یہاں اس روایت میں مذکور ہوئے، اس کے علاوہ عدد شمار کے لحاظ سے 9 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نقمت نازل ہوتی ہے، جن کی مکافات عمل دنیا میں دیکھنی پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک بغاوت ہے۔ بغاوت یعنی خداوند قدوس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا، مثلا واجب ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، مستحب کے لحاظ سے خداوند قدوس نے انسان کے لیے جو حدود اور قوانین مقرر کیے ہیں، اگر انسان ان سے تجاوز کرے گا تو اس کو بغاوت کہیں گے، اور اس کے عوض میں نقمت کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو۔ اور بغاوت قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینا، زنا کرنا وغیرہ کو کہا گیا ہے۔ رسالت ماں فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جس کے عوض میں خیرات زیادہ آتی ہیں، جلدی آتی ہیں، اور بغاوت وہ ہے جس کے عوض میں شرور اور ذلتیں زیادہ اور جلدی آتی ہیں۔ دوسرا گناہ جس کے عوض میں نقمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے حقوق الناس کی پایمالی۔ حقوق الناس میں عمومیت ہے کہ وہ حق والد علی الولد ہو یا حق ولد علی الوالد ہو، یا پڑوسی کا حق ہو، استاد کا حق ہو، شاگرد کا حق ہو، حقوق الناس جو بھی ہیں، اگر ان کی رعایت نہ کی جائے معاشرے میں تو نقمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا گناہ کسی کی نقل اتارنا، جس کو استہزاء یا سخریہ کہتے ہیں، مسخرہ کرنا، دھنک کرنا، نقل اتارنا، مثلا وہ اس کے قول کی نقل ہو یا فعل کی نقل ہو یا عمل کی نقل ہو، تاکہ اور لوگ ہنسیں اس پر۔ جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک مسخرہ ہوا کرتا تھا،
جو فرعون کی دربار میں ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر امامہ سر پر رکھ کر موسیٰ بن کے آتا تھا، اور وہ موسیٰ کی آواز میں نصیحت اور خطاب کرتا تھا تاکہ فرعون اور اس کے ہم نشین ہنسیں۔ یہ سخریہ ہے، یہ استہزاء ہے کہ کس کی ایسی نقل اتارنا کہ لوگ اس پر ہنسیں۔ اس سے بھی کیا ہے، نقمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چوتھا گناہ نقض عہد، وعدے کی بے وفائی۔ کیونکہ عہد کی وفائی علامات دین ہیں، اہل دین کی نشانی میں سے ہیں، اور انبیاء کی نشانی میں سے ہے، علامات انبیاء میں سے ہے کہ ایک آیت بھی ہے قرآن مجید میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ یہ صادق الوعد ہے، یعنی وعد کی وفائی کرتا ہے۔ تو اگر انسان نقض عہد کرے تو اس سے بھی نقمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ کل اگر کوئی چاہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ زبان کا سچا ہو، ادائے امانت کرتا ہو، اور عہد کی وفا کرتا ہو، وعدے وفائی کرتا ہو۔ پانچواں گناہ جس کی وجہ سے نقمت نازل ہوتی ہیں وہ ہے علناً گناہ کرنا، یعنی انسان ہمیشہ گناہ شبکے سے کرتا ہے تاکہ اور کوئی نہ دیکھے۔ تو اگر گناہ علناً کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی نقمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چھٹا گناہ جس کی وجہ سے نقمتیں نازل ہوتی ہیں، شیوع الکذب، جھوٹ کا عام ہو جانا۔ اگر معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے تو بھی نقمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جھوٹ کو ترک کرو، خواہ وہ جھوٹ مزاح میں ہو یا جدیت میں ہو، کسی بھی حال میں جھوٹ کو نہ بولیں۔ ساتواں گناہ جو سبب نقمت بنتا ہے، ایسا حکم کرنا معاشرے میں، فتویٰ دینا جو خداوند قدوس کی طرف سے نازل نہ ہوا ہو۔ آٹھواں گناہ جس کی وجہ سے نقمتیں نازل ہوتی ہیں، امتناع زکوٰۃ۔ اگر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس کا نہ دینا، تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی نقمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نواں گناہ جو نقمت کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے وہ تول ناپ کی حقیقت میں رعایت نہ کرنا۔ تطفیف کرنا۔ رسالت مآب سے حدیث ہے کہ جو شخص تول ناپ میں خیانت کرے گا
قیامت کے دن اس کو تہہ جہنم میں رکھا جائے گا، دو پہاڑوں کے درمیان میں۔ وہ دو پہاڑ آتش کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے آپ ان دو پہاڑوں کو تولتے رہیں، وزن کرتے رہیں، اور وہ وزن کرتا رہے گا۔ تو تول ناپ میں رعایت حقیقی نہ کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ نقمت نازل ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہی ہیں، ان 9 گناہ کی وجہ سے نقمتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان گناہوں پر توجہ کی جائے تو یہ ایسے گناہ ہیں جو فقط ایک شخص کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، فقط ایک شخص کے لیے عیب اور نقص نہیں ہیں، بلکہ ان کے عام ہونے سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، ماحولیات کا نقصان ہوتا ہے، مجمع کا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ مجمع کا نقصان ہوتا ہے، ایک پورے جامع کا، ایک پوری سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ گناہ نقمت کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں کہ ان کے گناہ کی وجہ سے انسان کے اوپر نقمت نازل ہو۔ تو ہم مل کر خداوند قدوس سے طلب کرتے ہیں کہ خدا ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو نقمت کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ عبارت آئے گی وہ جو نعمت کے نازل ہونے سے منع کرتے ہیں گناہ، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔